پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خود کے جو بلسٹک میزائلز ہیں ان کو بہتر کر سکے, ڈرون وارفیئر میں وہ آگے جا سکے, بیکاز کل کو اسرائیل اور ایران کی دوبارہ بھی کوئی کلیش ہو سکتا ہے, جس طرح جون میں ہوا 4 مہینے پہلے جب ایران کو ٹھیک ٹھاک نقصان اٹھانا پڑا. اب اگلی بات سنے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس کے مطابق دا نیولی اپ گریڈڈ عماد اینڈ غدر میزائل feeders enhance operational capabilities. The Ghadar missile system is now equipped with electronic countermeasure system to improve its survivability against enemy defense, while the Imad missile has undergone upgradation that make it fully operational and more accurate. اب یہ ذرا بات کو سمجھیے گا, یہ دونوں جو میزائلز ہیں ایران کے, ان دونوں میزائلز کی الگ الگ کیپیبلٹیز ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا بیکاز یہ ویڈیو بڑی اہم ہے ایران کے میزائل پروگرام کے لیے. ایران کے اس ٹائم 2 میجر جو ہیں وہ بلسٹک میزائلز ہیں. پہلا جو بلسٹک میزائل سسٹم ہے وہ ہے غدر میزائل سسٹم, دوسرا ہے اماد میزائل سسٹم. اب یہ دونوں میزائلز کے سسٹمز کے اندر ایران نے انہانسمنٹ کی ہے, ڈیولپمنٹ کی ہے, ان کو اور زیادہ بہتر کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے تاکہ کل کو جب ایران پر کوئی اٹیک ہو یا اس کا کوئی اسرائیل کے ساتھ معاملہ خراب ہو تو وہ ان کو یوز کر سکے اور وہ ایکوریٹلی اسرائیل کے اوپر لگ سکیں. اب پرابلم کیا ہے ایران کا اس ٹائم, اس کو ذرا سمجھیے گا. 12 دن کی جنگ جو ہوئی 12 جون سے 24 جون کے دوران 4-5 مہینے پہلے ایران کی اور اسرائیل کی, اس 12 دن کی جنگ میں ہمیں ایک چیز سمجھ آئی ہے, اور وہ یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس ہے وہ بہت مضبوط ہے. حالانکہ کچھ ورنیبلٹیز اس میں بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اسرائیل کا ڈیفنس ہم نے دیکھا کہ عام طور پہ اتنا بہت تگڑا ہے, کیونکہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم بھی ہے, اسرائیل کے پاس جو ہے وہ پیٹریٹ ایئر ڈیفنس بیٹریز بھی ہیں, امریکہ کی جو ہے ڈیوڈ سلنگ بھی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے بعد اسرائیل کے. اور ایک اور بہت اہم چیز ہے, اسرائیل جو ہے وہ اس کے جو ریڈارز ہیں وہ بڑے ایکوریٹ ہیں, اور وہ دشمن کی طرف سے جو بھی راکٹ آتا ہے یا ڈرون آتا ہے اس کو وہ پھڑکا دیتے ہیں, اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں, وہ اٹیک نہیں کر سکتا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایران نے جو اس کا بلسٹک میزائل کا آرسنلز ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, اور پچھلے 3-4 مہینے سے وہ اپنے بلسٹک میزائلز کو اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سارے معاملے کا. اب اس بات کو سمجھیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ 2 میزائلز ہیں ایران کے, پہلا میزائل جو ہے وہ اماد ہے, اماد میزائل اس کا نام رکھا گیا, یہ بلسٹک میزائل ہے, اور دوسرا میزائل جو ہے وہ غدر ہے. پہلے میں آپ کو ان کی رینجز بتا دوں کہ ان میزائلز کی رینجز ہیں کیا, یعنی کتنا یہ اڑ سکتے ہیں, کس علاقے تک یہ اٹیک کر سکتے ہیں. جو پہلا میزائل ہے غدر میزائل ہے, جس کو انہانس کیا گیا ہے ایران نے, اس کی جو آپریشنل رینج ہے وہ 1350 کلومیٹر سے 1950 کلومیٹر تک ہے. مطلب 1350 کلومیٹر سے لے کر 1950 کلومیٹر کے درمیان جو جتنا علاقہ ہے وہ ایران ایزیلی اٹیک کر سکتا ہے, جس میں امریکہ کے جو مڈل ایسٹ کے بیسز ہیں ان کو وہ ایزیلی اٹیک کر سکتا ہے. پھر اسرائیل تک بھی ایزیلی وہ جا سکتا ہے, مطلب اسرائیل تک بھی یہ میزائلز جا سکتے ہیں اور اس کو اٹیک کر سکتے ہیں. ان کی رینج ہے 1350 سے 1950, اور یہ جو ہے یہ بلسٹک میزائل ہے, کیونکہ اور بلسٹک میزائل آپ کو پتہ ہے کہ جب زمین سے اڑتا ہے پھر وہ اسپیس میں جا کے دوبارہ پھر ارتھ کے ایٹماسفیئر پہ آتا ہے, اس کو بلسٹک میزائل کہتے ہیں. اور کروز میزائل تو ارتھ کے ایٹماسفیئر میں ہی رہتا ہے, وہ 10,000 فیٹ کے اندر ہی اندر رہتا ہے, اس لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بلسٹک میزائل ہے اور اس نے کیپیبلٹیز بڑھائی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی کیپیبلٹیز میں کیا بڑھاوت ہوئی ہے, لیکن اس بات کو سنیں گا. اگلا امپورٹنٹ جو بلسٹک میزائل ہے وہ اماد بلسٹک میزائل ہے. اب اماد بلسٹک میزائل جو ایران نے جس کی کیپیبلٹیز بڑھائی ہیں اماد بلسٹک میزائل کی, یہ بلسٹک میزائل جو ہے اس کی رینج 1700 کلومیٹر ہے. آپ ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کیجئے گا, اس کی 1700 کلومیٹر اس کی رینج ہے, مطلب 1700 کلومیٹر تک یہ اپنے دشمن کو مار گرانے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے. سید حب علی شاہ بھائی ویلکم کرتا ہوں, وعلیکم السلام. اب یہ 2 بلسٹک میزائل ایسے ایران نے ڈیولپ کیے ہیں, ایک جو ہے وہ اماد بلسٹک میزائل ہے, اور جو دوسرا ہے وہ قدر جو بلسٹک میزائل ہے. یہ 2 بہت اہم جو ہیں وہ بلسٹک میزائل ہیں. اب میں ان کی آپ کو کیپیبلٹیز بتاتا ہوں کہ اماد کی جو ہے وہ اماد بلسٹک میزائل کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, اور جو سیکنڈ بلسٹک میزائل ہے اس کی کیا کیپیبلٹیز ہے, غدر کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. اب جو اماد بلسٹک میزائل ہے جس کی ٹریجیکٹری میں نے آپ کو بتائی ہے, وہ تقریباً 1700 کلومیٹر تک یہ اپنے دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے. اس کے اندر کون سی اپ گریڈیشن کی ہے ایران نے, اور اس کو کیوں اتنا بہتر بنایا. ایک بات پھر سنیے گا, ایران اپنے بلسٹک میزائلز کو اس لیے بہتر بنا رہا ہے تاکہ کل کو اگر ایران کی اسرائیل کی دوبارہ جنگ ہوتی ہے جس کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں, تو ایران کیسے اپنے آپ کو سیف کرے گا, کیسے اپنے آپ کو بچائے گا. پہلی بات تو یہ. اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے 12 دن کا ریکارڈ دیکھا ہے, 12 جون سے لے کر 24 جون کے دوران ایران نے تقریباً 500 جو ہیں وہ بلسٹک میزائلز اسرائیل کی طرف پھینکے ہیں.
جس میں سے غالباً 15 یا 20 بلسٹک میزائل لگے ہیں. 95% بلسٹک میزائل اسرائیل نے اور جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ڈیفنس سسٹمز ہیں انہوں نے ان کو ڈیٹیکٹ کر کے فارغ کر دیا. اب ایران اپنے بلسٹک میزائل کی رینج اس لیے بہتر کر رہا ہے اور کیپیبلٹیز اتنی بہتر کر رہا ہے کہ اگر یہ ڈیٹیکٹ ہو بھی جائیں تو یہ اگر یہ پکڑائی بھی دیں تب بھی یہ انٹرسیپٹ نہ ہو سکیں اور ایزیلی اپنے دشمن کو نشانہ بنا سکیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس ایگزامپل کو ذرا سنیے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی میزائل جو ہے, بلسٹک میزائل جو ہے جو اڑتا ہے, سب سے پہلے وہ اڑتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اڑ کے جو ایٹماسفیئر ہے ارتھ کا, اس ایٹماسفیئر سے نکل کے دوبارہ ایٹماسفیئر کے اندر آتا ہے. پہلا تو یہ اس کا عمل ہوتا ہے. اب اس دوران جو دوسرا کنٹری ہوتا ہے, جو اینیمی کنٹری ہوتا ہے, وہ اس بلسٹک میزائل کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اسرائیل کے اندر آئرن ڈوم ہے تو آئرن ڈوم کا ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا جب بھی ایران کا کوئی بلسٹک میزائل گزرے گا. اب ہوتا کیا ہے, وہ اس ٹریجیکٹری کو بلسٹک میزائل کی نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں کہاں, یہ بیسیکلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں کہاں پر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ اس طرح گر رہا ہے, نیچے جو ہے وہ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایکٹیو ہے. اب ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ ایک ٹریجیکٹری کے بعد, ایک لمٹ کے بعد جو ہے وہ آئرن ڈوم کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا. وہ اپنا ایک انٹرسیپٹر نکالیں گے, انٹرسیپٹر بھی ایک طرح کا میزائل ہی ہوتا ہے. وہ انٹرسیپٹر نکالیں گے اور وہ اس کو ڈھس کر کے ہوا میں تباہ کر دے گا اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا, لیکن یہاں پہ ایک بات ہے, ایران نے جو 2 بلسٹک میزائل ہیں ان کے اندر کچھ پازیٹیو چینجز کیے ہیں ایران کے پرسپیکٹیو سے. وہ پازیٹیو چینجز کیا ہیں, ایران کا جو اماد میزائل ہے اس اماد میزائل میں ایران نے کچھ چینجز کیے ہیں, اس کو اپ گریڈ کیا ہے. وہ کیسے اپ گریڈ کیا ہے سنیے گا. Now fully operational, much more accurate with better guidance and re-entry control, can precisely strike a key military base or radar site, one missile, one target. اب اس بات کو سنیے گا. مثال کے طور پہ اسرائیل جو ہے اس کا ایک علاقہ ہے تیل اویو میں, وہاں پہ ایک اسرائیل کا ملٹری کیمپ ہے, مثال کے طور پر ملٹری کیمپ ہے. اب ایران کیا کرے گا, ایران جب اپنا اماد بلسٹک میزائل پھینکے گا تو چانسز یہ ہیں 90% کہ وہ اگر لگ گیا تو وہ اس ملٹری شیلڈ پر ہی لگے گا, وہ کسی اور جگہ پر نہیں لگے گا. اس کی ایکوریسی زیادہ بہتر ہوگی. تو اماد کی ایکوریسی بہتر کی گئی ہے. غالباً اماد جو ہے اس کا ریکارڈ پہلے سے بہتر تھا تو اس کو اتنا زیادہ بہتر نہیں کیا گیا, اس کی صرف ایکوریسی بہتر کی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر اٹیک یہاں پر اٹیک کرنا تو اٹیک یہیں پر ہوگا یا اس کے تھوڑا سا 2, 4 یا 10 میٹر کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن تباہی پھر بھی یہاں پہ ہونے کی چانسز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اٹیک یہاں پہ اور میزائل یہاں پہ گرا ہے. اس کو کہتے ہیں ایکوریسی کریکشن کرنا. ایکوریسی کیونکہ میزائلز کی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی, تو اس کو آسان کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے اٹ ٹیکس ٹائم. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. اگلی بات سنے گا. اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو غدر میزائل ہے اصل ڈیولپمنٹ کی گئی ہے غدر میزائل کے اندر. سنیے گا, اصل ڈیولپمنٹ کی گئی ہے غدر میزائل کے اندر کیونکہ اس کی رینج ہے 1950 کلومیٹر. جو اماد میزائل ہے اس کی رینج 1700 کلومیٹر ہے. غدر میزائل کی رینج ہے 1950 کلومیٹر, یعنی 2000 کلومیٹر تک یہ اپنے دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے. اب غدر میزائل کے اندر ایران نے کیا چینجز کیے ہیں سنیے گا, سمجھے گا. غدر میزائل کے اندر جو چینجز کیے ہیں وہ بڑی امیزنگ چینجز ہیں اور اس میں مجھے چائنیز کا بھی کچھ کردار دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن سنیے گا. The new equipped with electronic countermeasures to evade enemy radars and interception can break through layered area defense or confuse intercept missiles during flight. اب اس بات کو سنیے گا, کیا بات ہے. بات اس ٹائم یہ ہے کہ ایران کا جو غدر میزائل ہے اس غدر میزائل کے اندر ایسی پینیٹریشن کی گئی ہے, ایسے اپ گریڈ کیا گیا ہے کہ جب وہ اینیمی کی طرف آ بھی رہا ہوگا اور اگر وہ ڈیٹیکٹ بھی ہو جائے تو وہ ایزیلی پینیٹریٹ کر سکتا ہے. پینیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آگے پیچھے اوپر نیچے آ کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تاکہ کل کو وہ ایزیلی اپنے دشمن پر جا کر لگ سکے اور اس کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا سکے. تو یہ 2 میجر اپ گریڈز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. جو اماد میزائل ہے, بلسٹک میزائل ایران کا, جس کی رینج 1700 کلومیٹر ہے. اماد میزائل جو ہے اس کی ایکوریسی کو بہتر کیا گیا ہے اور جو غدر میزائل ہے جس کی رینج 1950 ہے اس کی پینیٹریشن بہتر کی گئی ہے. مطلب وہ ایزیلی اویٹ کر سکتا ہے ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم کو اور اپنے ٹھکانے پر نشانہ لگا سکتا ہے, جس کے چانسز اب آہستہ آہستہ بڑھنے کو نظر آتے ہیں. اگلی بات سنے گا. اب جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کور ہے, ہم نے دیکھا کہ the unveiling is a part of IRGC going efforts to strengthen Iran's strategic deterrence and demonstrate its advanced missile capabilities. اب ہم نے ایک چیز دیکھنے کو ہمیں ملی اور انڈرسٹینڈ ہم اس چیز کو کر رہے ہیں. ایران بیسیکلی جو ہے وہ جب سے یہ جنگ ہوئی ہے, اس چیز کو ذرا سمجھیے گا, جب سے 12 دن کی جنگ ہوئی ہے, 12 ڈے وار ہوئی ہے یا کانفلکٹ ہوا ہے 12 جون سے 24 جون تک, ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے. ایران نے S-400 بھی لے لی ہے رشیا سے. ایران سکوئی 35 بھی 4.4 جنریشن فائٹر جیٹ جو ہے وہ رشیا سے لے رہا ہے.
4.5 اور یا 4 پوائنٹ کہہ لیں آپ, مطلب دے آر ویری بیٹر فائٹر جیٹس. پھر ایران کی طرف سے ہمیں نیوز آئی کہ ایران نے بہت سارے J-10C 4.5 جنریشن فائٹر جیٹس چائنا سے بھی لینا شروع کر دی ہیں, اور ساتھ میں چائنا سے وہ HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لے چکا ہے. تو یہ ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں, حالانکہ اس ٹائم ایران کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ اگین کہ ایران اپنے ملٹری آرسنلس کو بہتر کر رہا ہے, اور خاص طور پہ وہ اپنے جو اوفینسو میزائلز ہیں ان کو بھی بہتر کر رہا ہے, اور غالباً اس میں جو رشیا ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے اس ٹائم ایران کی. اب اگلی بات سنیے گا. اب IRGC ایرانین ریولوشنری جو گارڈ کور کے ایک سینئر آفیسر ہیں یا سینئر جو ہے وہ ملٹری آفیشل ہیں, انہوں نے ریسنٹلی اپنا نام تو نہیں بتایا, بٹ انانیمٹی پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دوں گا. ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ڈسپائٹ دا ویسٹ انٹینشنز ٹو کرب Tehran's rapidly advancing missile arsenals, the Iranian regime is committed to increase the range of the weapons to any point deemed necessary. Tehran's missile will be able to reach any target down the line, particularly Israeli territory. اب جو اس ٹائم ایران کی جو IRGC گارڈ کور کے ایک آفیسر ہیں, انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران جتنا مرضی ویسٹ کوشش کر لے کہ وہ ایران پر سینکشنز لگا سکتا ہے وہ لگائے گا, ایران اپنے میزائل سسٹم کو بہتر سے بہتر ہی کرتا رہے گا. اور یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ ایران پر جتنی بھی سینکشنز لگی ہیں اس نے اپنے میزائل سسٹمز کو بہتر سے بہتر ہی کیا ہے. خاص طور پہ جو اس کے اسکڈ میزائلز ہیں ان کو اس نے بڑا بہتر کیا ہے, جو عراق کے ٹائم سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک ٹائم پہ اسکڈ میزائل جو تھے وہ صدام حسین صاحب یوز کرتے تھے اپنے اینیمیز کے اگینسٹ, اب ایران بھی اس چیز پر فوکس کر رہا ہے, بلکہ اب وہ اپنے جو بلسٹک میزائلز کے آرسنلز ہیں ان کو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اگلی بات سنیے گا جو بڑی اہم ہے, آپ لوگ سوالات بھی کیجیے گا. اب ان سارے معاملات سے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ ایران کو اس ٹائم جو ہیلپ ہو رہی ہے زیادہ وہ رشیا سے ہو رہی ہے, وہ چائنا سے ہو رہی ہے. یہ دو بہت اہم کنٹریز ہیں جو اس ٹائم ایران کی ساری ملٹری ایسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں اور ایران کو بیک کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایران مڈل ایسٹ میں وہ واحد کنٹری ہے, پھر سنیے گا, ایران مڈل ایسٹ میں وہ واحد کنٹری ہے جو چائنا کے اور جو رشیا کے انٹرسٹ کا خیال رکھ سکتا ہے. سعودی عربیہ, قطر, کویت, یہ سارے کنٹریز پرو امریکن ہیں, یہ سارے کنٹریز ہمیشہ امریکہ کی بات مانتے ہیں. اٹ از اونلی ایران رائٹ ناؤ ہو از رائٹ ناؤ انڈرسٹینڈنگ آل آف دا تھنگز آف فرام ماسکو یا بیجنگ میں سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کرتا ہے. اس لیے بیجنگ اور ماسکو اس ٹائم پراپر طور پہ سپورٹ کریں ایران کو ان سارے معاملات پہ. اب ہم آگے سارے معاملات کی امپلیکیشنز پہ جاتے ہیں, پھر میں آپ کے کچھ سوالات لوں گا, آپ کچھ کمنٹس کیجیے گا, میں پھر سوالات لوں گا. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے, یہ ایک بات طے ہے, ایران فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے جو ملٹری آرسنلز ہیں, خاص طور پہ جو اس کے بلسٹک میزائلز ہیں, اس کا جو میزائل آرسنل ہے جس میں کروز ہیں, ڈرونز ہیں, AI ڈرونز ہیں, یا جو کاماکازی ڈرونز ہیں, یا دوسرے ڈرونز ہیں, گائیڈڈ ڈرونز ہیں, یا اس کے علاوہ جو اس کے بلسٹک میزائلز ہیں وہ ان کو بہتر سے بہتر ہی کرے گا. کیونکہ ایک اور مارکا ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے, بیکاز اسرائیل خاموش نہیں ہے. سیز فائر اسرائیل بار بار بروک کر رہا ہے. کل پھر اسرائیل نے سیز فائر بروک کیا, اور اس کا مطلب ہے کہ ایران, اور پھر اس نے یمن پہ اٹیکس کرنا شروع کر دیے, صدرن لبنان پہ اٹیکس کرنا شروع کر دی. اٹ شوز کہ اب یہ کہانی ہمیں ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی, یہ کہانی ہمیں آنے والے ٹائم پہ اور زیادہ نظر آئے گی, بیکاز دا تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ کہ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے یہ سارے کے سارے معاملات آنے والے وقت میں آپ کو اور زیادہ کمپلیکیٹ نظر آئیں گے. اور اسرائیل جو ہے وہ بھی اپنی ملٹری آرسنل کو بڑھائے گا, طاقتور کرے گا, اور دوسری طرف جو ایران ہے وہ بھی اوبیسلی اپنے الائز کی مدد لے گا. اور ایران کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہے کہ اگر آپ کی ایئر فورس نہیں ہے, آپ کی ایئر فورس نہیں ہے تو آپ کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوگی, اور آپ کے لیے معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. اور ایران نے اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 4.5 جنریشن فائٹر جیٹس لے گا, سکوئی 35 کی صورت میں رشیا سے, اور J-10C کی صورت میں چائنا سے لے گا. ساتھ ساتھ وہ S-400 بھی لے چکا ہے, کچھ آ گئے ہیں, کچھ آ جائیں گے, اور چائنا سے بھی وہ معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ رشیا بھی ان سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے گا رشیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر ایران اسٹرانگ ہوتا ہے ریجن میں تو اس کی ڈیسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے, تو وہ نہیں چاہتا کہ ایران اسٹرانگ رہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران پہ سینکشنز قائم رہیں, کیونکہ اگر ایران پہ سینکشنز رہیں گی تو ایران طاقتور نہیں ہو پائے گا, اکانومی اس کی کرمبل کرتی رہے گی, اور اسرائیل جو ہے وہ پورے کے پورے ریجن میں خود کو طاقتور کر سکے گا, جو اس کی خواہش ہے اتنے عرصے سے جو وہ کر رہا ہے. اور جہاں تک بات سیز فائر کی ہے, میں رات کو ویڈیو پہ بات کروں گا, بٹ میں ایک چھوٹی سی ایسپیکٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں سیز فائر سے ریلیٹڈ, کہ سیز فائر یہ فریجائل سیز فائر ہے. میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی بات بتا دوں, پاکستان بھارت کا سیز فائر فریجائل ہے, پاکستان افغانستان کا سیز فائر فریجائل ہے, تھائی لینڈ کمبوڈیا کا فارغ ہے سیز فائر. جنگ کچھ دنوں بعد تھائی لینڈ کمبوڈیا میں آپ کو نظر آ جائے گی. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, ہمارے پاس بڑی ڈسٹربنگ نیوز آ رہی ہیں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا سے. آذربائیجان اور ارمینیا کا سیز فائر بھی فریجائل ہے, کیونکہ جس دن موقع مل گیا ارمینیا کو, جس دن وہ طاقتور ہو گیا, کیونکہ وہ بھارت سے بھی ویپنس لے رہا ہے, اور آذربائیجان نے بھی پاکستان سے J-17 تھنڈرز بلاک 3 اس نے لیا ہے. اور دوسری بات جو غزہ کا سیز فائر ہے وہ سب سے زیادہ فریجائل ہے.
کہ جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں یہ زبردستی کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور زبردستی کی شادیاں ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ عرصہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ معاملات کو جب تک آپ دیکھتے نہیں ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے معاملات جو ہیں وہ ہمیں صحیح جانب نظر نہیں آتے، تو ٹرمپ صاحب پوری کوشش کریں کہ معاملات کو الجھائیں نہ سلجھائیں، لیکن یہ آپ کو جنگیں آنے والے ٹائم پہ بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ایران اور اسرائیل کا ایک اور مارکہ ہمیں آنے والے کچھ مہینوں میں یا 1 سے 1.5 سال میں دوبارہ نظر آئے گا، بیکاز ایران بھی اپنے جو سٹاک پائل ہے میزائلز کے اس کو بڑھا رہا ہے، خاص طور پہ اپنے ڈیفنسز کو بہتر کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل بھی اپنے سٹاک پائل کو بڑھا رہا ہے اور اپنی اوفینسز کو اور بہتر کر رہا ہے، اور ساتھ میں اپنے ڈیفنسز کو بھی بہتر کر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سوالات لوں گا، آپ لوگ پلیز کمنٹس کریں۔ آئی ایم ہیئر رائٹ ناؤ۔ رام بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں آپ کتنی بار لائیو آتے ہیں؟ رام بھائی میں 6 سے 7 بار ایک دن میں لائیو آتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ گڈ ایوننگ پاکستان میں 6:20 ہو رہے ہیں، آپ کے سوالات ہیں تو کیجیے گا۔ سعید حبیلی شاہ بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ سعید بھائی کیسے ہیں آپ؟ بڑے دنوں بعد آئے، کہاں پہ تھے آپ؟ شاہ نواز خان کہہ رہے ہیں کہ 16 میزائل اٹیکس ایران ٹو اسرائیل ہٹ 6۔ تھینک یو شاہ نواز بھائی۔ محمد عدنان کہہ رہے ہیں کہ دس از دا ایرا آف آگمنٹیشن آف ویپنس آرسنلس، ریجن بیکم مور اسکیلیبل۔ یس یو آر رائٹ عدنان بھائی، ایسا ہی ہے، دنیا پوری جو ہے وہ ایک نئے دور کی جانب جا رہی ہے، جہاں پہ ایک طرف جو ہے وہ ہمیں لڑائیاں ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمیں جو ہے وہ صلح ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے، لیکن جو صلحیں ہیں، جو دوستیاں ہیں، وہ دوستیاں نہیں ہیں اصل میں۔ جب بھی موقع ملے گا دوسرے کو، کمزور کو، وہ طاقتور سے دوبارہ لڑنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو پرابلمز ہیں، یہ پرابلمز اب رکیں گے نہیں، یہ پرابلمز آنے والے ٹائم پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نظر آئیں گے، بیکاز دیٹس ہاؤ دا ورلڈ ورکس، اور ہم سب کو پتہ ہے دنیا ایسے ہی کام کرتی ہے۔ آپ لوگ پلیز کمنٹس کر سکتے ہیں، میں لائیو ہوں تھوڑی دیر، اف یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ آئی کین گیو یو دا آنسر، اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ آؤں گا، اور اگلے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھارت کو دھمکی دی ہے کہ اگر بھارت نے رشیا سے تیل لینا بند نہیں کیا تو وہ بھارت پہ دوبارہ سے سینکشنز لگا دیں گے یا ٹیرف اور عائد کر دیں گے، تو امریکہ آنے والے دنوں میں کیا کر سکتا ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ امریکہ نے پچھلے 1 سال میں بھارت کے ساتھ کیا 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 ہے، اور بھارت کی اکانومی یا بھارت کی جو پرسسٹنس ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے اور وہ ریئیکٹ نہیں کر رہا، یا امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے بھارت کی طرف۔ تو اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ فی الحال اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک، آئی نو آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور آپ لوگ پلیز سوالات کریں۔ میں تھوڑی دیر لائیو ہوں آپ لوگوں کے سوالات کے لیے، میں ساتھ میں ٹویٹر بھی دیکھتا ہوں۔ تھینک یو عدنان بھائی، بہت شکریہ آپ کے میسیج کا۔ آپ لوگ پلیز سوالات کر سکتے ہیں، میں لائیو